الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو مقام ہے عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا شرق سے غرب تک فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں آپ جیسا دو جہاں میں کوئی نہیں اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں حسن صورت عجب حسن سیرت عجب حسن صورت عجب حسن سیرت عجب پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا ہر نمازی کی ہے اتحیات میں ہر نمازی کی ہے اتحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا ہر مؤذن
کہ میں نے اذاں میں سنا، ایک ہے اللہ کا نام، ایک ہے نام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، اس وقت آپ کے اس مسجد بلال میں شرکت ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی وہ زندگی بنا دیں جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مستی میں جھومنے والی ہو، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سرمست ہو جائیں، ایسی اللہ ہماری زندگی بنا دے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی انسان اگر سامنے آ جائے، لیکن ہمارے اندر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی جاگتی ہو کہ ہم دنیا کے سامنے بتانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ تو بعد میں کہو گے، سب سے پہلے تو ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہماری ایک ایک زندگی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سرمست ہیں۔ ہماری زندگی وہ زندگی بن جائے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اس زندگی میں آ جائے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس زندگی میں آ جائے۔ یاد رکھیں، آج میں کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ توجہ کریں، دھیان دو گے انشاءاللہ، اور آپ توجہ کے ساتھ سنو گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ خیر کی باتیں آئیں اور ہماری زندگی کی کچھ کایا پلٹ جائے، اور ہماری زندگی میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اندر اتر جائے۔ یاد رکھیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ زندگی تھی کہ جس زندگی کو دیکھ کر، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تو آمد ہوئی، اس سے پہلے آپ نے کئی واقعات ایسے سنے ہوں گے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی خاص ہے اور کسی سے اور سے خاص نہیں ہے۔ یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کی دلیل ہیں، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیسے بڑھتی جاتی ہے، اور جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دھیرے دھیرے لوگوں نے اسلام کو جب قبول کیا ہے، اور وہ لوگ ایسے عاشق بنے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آواز پر تیار ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ حال تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، پانی بھی گرنے نہیں دیتے تھے، اسے بھی مل لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے نا، وہ تھوک کو بھی اپنے ہاتھ پر لے کر اسے بھی مل لیا کرتے تھے۔ آگے بڑھو اے عاشق رسول، میں آپ کو وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ محبت اور دیوانگی کا وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے پاس ایک ایسا شخص کھڑا تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خون کا قطرہ جب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار سے جب گرنے لگا، ایک صحابی رسول سرمست دیوانہ مجنون آگے بڑھتے ہیں، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کے اوپر اپنے ہونٹ کو رکھ دیتے ہیں اور اس خون کو بھی پینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک باندی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پیشاب کیا، وہ ڈبے میں رکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی صبح میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ پیشاب کہاں ہے، تو فوراً کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو میں پی گئی۔ کہا کہ وہ پانی نہیں تھا، پیشاب تھا۔ کہا کہ کس کا ہے؟ آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
اور आशिकों, दीवानों और मस्तानों, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नाम तो लेवा है, हम मोहब्बत का दम तो भरते हैं, हम इश्क का दम तो भरते हैं, हम आशिक रसूल अपने आप को कहते हैं, हम दीवाने रसूल हम अपने आप को कहते हैं, हम मस्ताने रसूल हम अपने आप को कहते हैं, हम कहते हैं कि आशिक है नबी के, हम कहते हैं कि नबी के दीवाने हैं, हम कहते हैं नबी के मस्ताने हैं। ए आशिकों जरा बतलाओ, ए नबी के दीवानों जरा बतलाओ कि मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मोहब्बत पेश की थी, जिस तरह दीवानगी पेश की थी, जिस जुनून के साथ आगे बढ़े थे, जिस दीवानगी के साथ आगे बढ़े थे, जिस मोहब्बत के साथ आगे बढ़े थे, जिस इश्क के साथ आगे बढ़े थे, अपने जान को निछावर कर दिया था, अपने माल को निछावर कर दिया था, अपनी औलाद को निछावर कर दिया था, हर चीज को निछावर कर दिया था और यह कह दिया था कि नबी के गुलामी के आगे कोई चीज बर्दाश्त नहीं है। जरा अपने बारे में बतलाओ कि हम नबी के दीवानगी के दम तो भरते हैं, क्या नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतें हम तोड़ते चले जाते हैं, कितनी सीरत को तोड़ते चले जाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितने तरीके को छोड़ते चले जाते हैं। एक शख्स गुजरा है जो बहुत बड़ा राइटर था, माइकल हार्ट के नाम से गुजरा है। उसने बहुत जखीम किताब लिखी, उसके अंदर 100 इनकलाबी शख्सियतों के नाम लिखा। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, 100 अजीम शख्सियतों का नाम लिखा उसने। कहते हैं कि सबसे पहला इनकलाबी, यानी जो दुनिया में जिन्होंने इनकलाब पैदा किया, जिनके आने की वजह से दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ, माइकल हार्ट ने 100 शख्सियतों में सबसे पहला जिसका तस्करा किया, एक साथ कहिए, वो मेरे आका, मेरे सरताज, महबूब जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला उसने तस्करा किया। किसी कहने वाले ने माइकल हार्ट से पूछा, लंदन की स्पीच के अंदर उसने खड़े होकर, स्टेज पर खड़े होकर एक बात अजीब कही कि मैंने आकाए नामदा मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला तस्करा क्यों किया? मैंने इसलिए सबसे पहले तस्करा किया कि एक वो शख्स जिसकी माँ बहुत पहले, बाप बहुत पहले चला गया और माँ बाद में गई, लेकिन वो बच्चा यतीम हो गया, करते करते दुनिया में कोई नहीं रहा और वो बच्चा आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, और उसने जो दुनिया में इनकलाब पैदा किया कि 600 साल के बाद एक ऐसा कि आज देखते हैं कि दुनिया भर में इस्लाम फैल चुका है। उनके चाहने वाले, उनकी मोहब्बत करने वाले, उनकी मोहब्बत में दम बनने वाले, इश्क के अंदर सरमस्त होने वाले, वो उनके अंदर अपनी गुलामी को ऐसा पेश करते हैं, उनकी मोहब्बत में अपनी गुलामी को ऐसा पेश करते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसा शख्स नहीं देखा। बड़ी खुशी की बात है कि हमें कौन मिला है, ऐसा मोहम्मद जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला है। सारे नबी ये चाहते थे कि हमें अगर मौका मिले तो उस नबी के उम्मती में होने का मौका मिल जाए, कि नबी के उम्मती बनकर हम पैदा हो। आज अल्लाह का शुक्र है कि हम उसी नबी के उम्मती हैं। वो कौन नबी है? वो नबी है जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए, वो नबी है जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, वो नबी है जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, वो नबी है जो हंस दे तो अनादिल चहकने लगे, वो नबी है जो बोले तो अनादिल चहकने लगे, वो नबी है जो गुस्से में आए तो जहन्नम उबल पड़े, वो नबी है जो हंस दे तो जन्नत मचलने लग जाए, वो नबी है जो बाहर निकले तो पत्थर उठकर सलाम पेश कर दे, वो नबी है कि दरख्त भी आगे बढ़कर उसे सलामी पेश करें। ये वो नबी है कि अगर सोया हो तो दूर से दरख्त भी आकर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने के लिए तड़प जाए और मचल जाए। वो मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे नबी है। हमारा तो सर फख्र से बुलंद हो जाना चाहिए कि हम उस नबी के उम्मती हैं।
لیکن کیا دیوانگی ہونی چاہیے، کیا عشق ہونا چاہیے، نبی کی محبت کیسی محبت ہونی چاہیے؟ ایک شخص ابو جہل نامی، جس نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین کر دی، دو بچے چھوٹے جنون کے اندر، دیوانگی کے اندر دوڑ پڑے اور بڑے شخص کو کہنے لگے کہ بتلائیے ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے؟ تو بڑے شخص نے کہا کہ آپ کیا کرو گے، چھوٹے بچے ہیں، ابو جہل کو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ ذرا بتلائیے، اس نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین کی ہے۔ تو کہا آپ چھوٹے ہو۔ تو دوسرے نمبر کا جو بچہ تھا اس نے بھی کہا کہ چچا جلدی بتلائیے کہ نبی علیہ السلام کی جس نے توہین کی وہ ابو جہل کہاں ہے؟ اچانک ابو جہل اپنے گھوڑے پر، اپنے اونٹ پر، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے آگے نکلتا ہے۔ اس بوڑھے میاں نے کہا وہ سامنے ابو جہل ہے۔ یہ ننھے دو بچے دوڑ پڑتے ہیں، عشق کے اندر دوڑ پڑتے ہیں، سرور کے اندر دوڑ پڑتے ہیں۔ کیوں دوڑے؟ اتنے ننھے منھے بچے، کیا انہیں اپنی جان کی پڑی نہیں ہے؟ دوڑ پڑے، ہاتھ میں تلوار ہے، دوڑ پڑے، عشق کے اندر دوڑ پڑے اور قریب گئے۔ ابو جہل اوپر تھا، ہاتھ تو اوپر نہیں پہنچ پاتا تھا، گھوڑے پر سوار تھا۔ دل میں خیال آیا بچوں کو کہ اگر میں گھوڑوں کو زخمی کروں تو گھوڑے کا کیا قصور؟ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ گھوڑا بھی تو سبب بنا ہے، مجرم کو لے کر چلنے میں گھوڑا بھی سبب بنا ہے۔ تلوار سے وار کیا، اس کے پیر پر، گھوڑے کے پیر پر ابو جہل گرا۔ ان کی جکڑ میں جب آ گیا، بچوں کی جکڑ میں، تو ابو جہل نے کہا کہ آپ تو چھوٹے بچے ہو، مجھے چھوڑ دو، یہاں کا کوئی بڑا ہو انہیں بھیجو تاکہ مجھے وہ کریں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ابو جہل کو ان بچوں نے قتل کیا۔ لیکن وہ بچے عقاب کی طرح، چیل کی طرح اس پر جھپٹے ہیں اور اسی کو وہیں قتل کر دیا۔ تعجب خیز بات ہے کہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا اور ایک چمڑی کے ایک حصے پر لٹک رہا تھا ہاتھ، لیکن ایسے عاشق رسول، ایسے دیوانے، ایسے مستانے محبت میں ایسا وہ سرمست تھا کہ ہاتھ لٹک گیا۔ ہم ہوتے تو مولانا ابھی بتلائیں گے، نماز کی باتیں بتلائیں گے، ابھی بتلائیں گے، یہ چیزیں بتلائیں گے، پرانی باتیں بتلائیں گے، اور وہ عاشق کو دیکھو کہ ہاتھ لٹک گیا چمڑی پر، ہو سکتا تو کیا کہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، چلو گھر چلتے ہیں۔ لیکن انہوں نے دونوں پیر کے درمیان ہاتھ کو یوں رکھا اور یوں کھینچا اور کیا کہا کہ یہ ہاتھ بھی سبب بن رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے میرے آگے بڑھنے کے اعتبار سے، میں اس ہاتھ کو بھی قربان کر سکتا ہوں نبی کی محبت کے اندر، اس ہاتھ کو بھی میں قربان کر سکتا ہوں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کی اگر اولاد ہو، اگر والد ہو، باپ ہو، ماں ہو، اور جس کا بیٹا ہو، وہ ولدی والناس اجمعین، اور تمام سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے کہیں درجہ اگر وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ حد درجہ وہ محبت کرتا ہو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے بڑھیے، ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شاعر گزرا ہے، اختر شہرانی جس کا نام ہے، بڑا شاعر تھا، شراب میں دھت رہا کرتا تھا،
شراب میں سرمست رہا کرتا تھا، تو شراب کے اڈے میں بیٹھا تھا، سارے احباب بھی بیٹھے تھے اور شراب پی رہے تھے، شراب کا دور چل رہا تھا۔ اب یہ تو بڑا شاعر تھا، کسی نے مستی میں آ کر پوچھا کہ اس شاعر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس نے ایک شراب کی بوتل لگا چکا تھا، دوسری شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی، بس مدہوشی کے عالم میں کہنے لگا، اس شاعر کے بارے میں پوچھتے ہو، ابھی تو وہ کچا ہے۔ دوسرے شاعر کے بارے میں پوچھا تو کہا اس کے بارے میں پوچھتے ہو، ابھی تو اس کے اندر بہت کمی ہے۔ کسی نے دوسرے کے بارے میں پوچھا تو کہا اس کے بارے میں پوچھتے ہو، ابھی تو اس میں بہت کمزوری ہے۔ الگ الگ افراد کے بارے میں پوچھتا رہا، آخر میں اس نے کہا کہ محمد عربی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ اختر شیرانی شراب میں دھت تھا، جیسے یہ کہا کہ محمد کے بارے میں، یہ شراب کو یوں زور سے پھینکا اور کہا کہ میں تجھ پر حملہ کر دوں گا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو کس کا نام لے رہا ہے ایسے شراب کے اڈوں کے اندر۔ دیوانہ ہو گیا، مستانہ ہو گیا اور کہا کہ میں تیرا سر پھوڑ دوں گا کہ اس جگہ کے اوپر میرے محمد، میرے پیارے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے۔ وہ شرابی کہتے ہیں کہ شیرانی، اختر شیرانی گھر گئے اور گھر جا کر زاروں قطار رونے لگے اور کیا کہا، نوجوانوں سنو، میرے گبرے بڑوں سنو۔ وہ شیرانی کے بارے میں آتا ہے، اختر شیرانی کے بارے میں، کہ رات بھر روتا رہا اور کیا کہا اللہ سے، اللہ اللہ غلطی اس کی نہیں، غلطی میری ہے کہ میں شراب میں دھت رہا، اس کی وجہ سے اس نے محمد، آپ میرے محمد کا نام لے لیا۔ اگر میں نہ ہوتا، شراب میں دھت نہ ہوتا تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس جگہ نہ لیتا ہوں۔ یہ دیوانگی میں آج دنیا کے سامنے پیغام بہت دور تک جاتا ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں، میرے برادر وطن سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا نبی کا جتنے امتی ہیں، نبی کے کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غلام ہیں، وہ نبی کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ ذرہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ فرانس کے اندر تو جنون آ گیا تھا، جا کے اس نے ختم کیا، لیکن ہمارے یہاں کے لوگ ماشاءاللہ اپنے جذبے پر کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں۔ کیوں کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں؟ کہ ہمارے یہاں ملک کا جو قانون ہے، اس ملک کے قانون کو انہوں نے فالو کیا ہے اور ملک کے قانون کا خیال رکھا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ملک کے قانون کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے ضرور۔ ملک کے قانون کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کے غلاموں ایک ساتھ کہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، اور ہمیں اس کے اعتبار سے جو بھی قانونی کارروائی ہو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ جو بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا، جو بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جنہوں نے کیا ہے، ہم ان کو بھی ہم حکومت وقت سے کہنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ بھی آگے بڑھیں اور اپنے علاقے کے اندر جا کر وہاں پر قانون کے اعتبار سے آپ لوگ وہاں پر میمورنڈم داخل کریں اور کہیں کہ آپ جیسی کارروائی، سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، آپ ضرور ان پر کارروائی کریں۔ اور ہم اپنے برادر وطن سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو، ہمیں آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، آپ تو بہت پیارے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت نیک ہیں، لیکن چند لوگ ہیں جو ایسے ہیں کہ جن کے دل میں ہندو مسلم اور خاص کر کے ان کے دل میں کسی سماج کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، جتنے ہمارے برادر وطن ہیں وہ بہت پیارے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن ہمارا گلہ شکوہ ہے تو کس سے گلہ شکوہ ہے؟ ان سے گلہ شکوہ ہے جس نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط الفاظ بولے ہو۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی نے
ایک مرتبہ زبردست کسی اللہ والے نے اس کو نقل کیا کہ ایک شعر پڑھا. شعر کیا پڑھا؟ جنت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ حور و قصور رہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، کہ یہ بات سچ ہے کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں. ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ احد کا میدان تھا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حملہ روکنے والے کھڑے تھے سارے صحابی. اچانک ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے اور یہ عورت جو دیوانی مستانی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر حملہ روکنے والوں میں کھڑی ہو گئی. ایسا عشق تھا کہ اچانک کے وہاں سے حملہ کرنے والے نے حملہ کیا، اور جیسے ہی حملہ کیا وہ حملہ روکتی رہی، یہاں تک کہتے ہیں کہ اس عورت پر کئی زخم آئے، وہ نڈھال ہو گئی، خون سے نڈھال ہو گئی. کہتے ہیں کہ اچانک کسی نے کہا کہ تیرے بچے پر بڑا زخم آیا ہے، خون رک نہیں رہا. وہ عورت آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنے کے بعد اپنے بچے کا خون روکنے کی کوشش کرتی ہے. خون روکتی رہی. اچانک ایک کپڑا آخر میں پھاڑا اپنے چادر سے، اور چادر سے پھاڑنے کے بعد اس کے خون کو روکنے کی کوشش کی، اور کیا کہا معلوم؟ اپنے بچے سے کہا عبداللہ کھڑا ہو جا، تیرا کٹ جانا مجھے برداشت ہے، تیرا مر جانا مجھے برداشت ہے، تیرا مٹ جانا مجھے برداشت ہے، لیکن جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ آ جائے مجھے برداشت نہیں ہے. واہ رے وہ کیا عورت تھی، اللہ اکبر کبیرہ. وہ دیوانوں، دیوانگی دیکھنا ہو تو ایسے کو دیکھو، کیا دیوانگی تھی. کہا کہ تیرا کٹ جانا، کیا ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا؟ کیا محبت تھی. وہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے نا کہ دیوانگی کے اندر آگے بڑھی. کسی نے کہا کہ بھائی تیرے باپ کو شہید کر دیا گیا، تو کہا ماں بال محمد، تیرے شوہر کو شہید کر دیا گیا، ماں بال محمد، مجھے محمد کے بارے میں بتلائیے. کہا تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. وہ دیوانی مستانی آگے بڑھتی چلی گئی، اور کیا کہا؟ ماں بال محمد، مجھے میرے محمد کے بارے میں بتلاؤ محمد کا حال کیا ہے، مجھے میرے محمد کے بارے میں بتلاؤ محمد کا حال کیا ہے. کیا دیوانے لوگ تھے یہ. اچانک ایک عورت آتی ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کا اعلان ہوا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، ایک عورت اپنے گود میں چھوٹے ننھے مننے بچے کو لے کر آتی ہے. ننھا منا گود میں بچہ تھا، اس بچے کو لے کر آتی ہے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب جہاد کا اعلان ہوا تو میں نے سوچا میرے گھر میں جو میرا شوہر تھا وہ بھی جہاد میں شہید ہو گیا، میرا ایک بڑا بیٹا تھا وہ بھی جہاد میں شہید ہو گیا، دوسرا بیٹا تھا وہ بھی جہاد میں شہید ہو گیا، تیسرا بیٹا تھا وہ بھی جہاد میں شہید ہو گیا، میرا اب یہ چھوٹا بچہ ہے، میں اسے لے کر آئی ہوں. آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بیٹے کو لے لیجئے. ہو سکتا ہے کسی صحابی کے پاس ڈھال نہیں ہو، ان کو کہہ دینا کہ آپ کے پاس ڈھال نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے کو لے لینا اور میرے بیٹے کو سامنے رکھ دینا. کیا قربانی انہوں نے پیش کی تھی، اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کہہ دے، میرے بیٹے کو دے دینا تاکہ میں کہلاؤں کہ میں ان کے بارے میں یہ کہلاؤں کہ نبی کے یہ میرے میں اس بچے کی شہید ماں کہلاؤں، مجھے خوشی ہو جائے. وہ عورت کے اندر اتنا جذبہ، اس عورت کے اندر اتنی تڑپ، ننھے مننے کے اندر ایسا جذبہ ہوا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں میں جذبہ ہوا کرتا تھا. آج محمد کے غلاموں، آج محمد کے دیوانوں، آج محمد کے مستانوں، ذرا بتلاؤ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت آپ کے دلوں کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا عشق آپ کے دلوں میں ہے، نبی کا کتنا
कितना प्यार हमारे दिलों में है, नबी की कितनी मोहब्बत हमारे दिलों में है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता कि अगर वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता, अपने औलाद, अपने वालिदैन और अपने तमाम कुंबे, कबीले, खानदान से ज्यादा नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं रखता, वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। हम नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी सीरतों को, अपने सुन्नतों को अपने पैरों से थुतकार रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह, क्या हाल हो चुका, नबी की सीरत कहां चली गई, नबी की दीवानगी कहां चली गई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह हमें आशिक रसूल बना दे, अल्लाह हमें दीवाना रसूल बना दे, अल्लाह हमें मस्ताना रसूल बना दे, मोहम्मद का हकीकी गुलाम बना दे, मोहम्मद का दीवाना बना दे, मोहम्मद का मस्ताना बना दे। वो अब्दुल्ला के पास बात आई थी ना कि सर में दुखना, सर पैर दुखने लगा, तो क्या कहने लगे, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। इतना कहना था कि पैर का दर्द अच्छा हो गया। क्या इश्क था नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमें इतना प्यारा नबी मिला है, हमें इतना महबूब नबी मिला है, हमें इतना प्यारा नबी मिला है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सीरत भी पढ़ना है, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी पढ़ना है, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को भी पढ़ना है, और हमारी ज़िंदगी को भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से आशना इंशाअल्लाह करना है। हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है। याद रखो, अगर सही माने में मैं कहूँ कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ोगे ना, आपके इलाके तब्दील हो सकते हैं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलोगे ना, आपके इलाके के अंदर भूचाल आ सकता है, साफ सफाई बढ़ सकती है, घर के अंदर मोहब्बत भरा निज़ाम आ सकता है, तलाक का निज़ाम ख़त्म हो सकता है, घरों के अंदर मोहब्बत और प्यार आ सकता है। औरतें ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि मेरा घर, मेरा जब शौहर दाखिल होता है ना, ऐसा लगता है कि घर जन्नत हो जाता है, शौहर के आने से वो खुश हो जाएगी। याद रखो, आज तो हम घर दाखिल होते हैं, औरत कहती है इससे अच्छा है कि बाहर रहें, बस थोड़ी देर के लिए आ जाए तो ताकि सुकून मिल जाए। घर में सुकून औरत को नहीं, घर में सुकून बच्चों को नहीं, बच्चों को भी बिगाड़ रहे, हम ही बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम कोसों दूर हैं। आज नियत करें इंशाअल्लाह हम नबी के गुलाम इंशाअल्लाह बनेंगे, और कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास जाएंगे और अल्लाह कहेगा, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आ जाएंगे और हमारी उंगली पकड़ कर कहेंगे, ओ मेरे उम्मती आ जाओ, ओ मेरे दीवाने आ जाओ, ओ मेरे मस्ताने आ जाओ, मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ, मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ। हमें मोहब्बत के साथ लेने के लिए आका इनामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए। अपनी जिंदगी को ऐसी जिंदगी इंशाअल्लाह बनाए, वो जिंदगी बन जाए। चले तो कहने वाला कहे, कौन जा रहा है, आशिक रसूल जा रहा है। चले तो कहने वाला कहे, कौन जा रहा है, दीवाना जा रहा है। चले तो कहने वाला कहे, कौन जा रहा है, मस्ताना जा रहा है। कहने वाला कहे कि कौन गया, आशिक रसूल इस जगह से गया है, उसके जाने से रास्ते भी मुअत्तर हो चुके हैं, मोहम्मद का दीवाना यहां से गया है। और जब दुनिया से जाएं तो कहने वाले कहने पर मजबूर हो जाए कि आशिक रसूल को देखना होता तो इनको देख लेते, इन्होंने क्या अपनी जिंदगी को बनाकर चले गए। आज हम अपनी जिंदगी को इंशाअल्लाह ऐसा बनाएंगे। और याद रखें, जहां भी अगर ऐसी तौहीन होती हो, हम अंदर से मचल जाए, जुनून तारी हो जाए, हमारा दिल मचल जाए, हमें करार ना आए, रातों को नींद ना आए, और बस ये अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर आप बदलना चाहे किसी को तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये तो हम चाहते, हम मानते हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम जो कानूनी कार्रवाई वो तो करेंगे, लेकिन अल्लाह हम आपसे दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आप बदलना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप बदलना चाहे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अल्लाह इन्हें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह इन्हें सही दिमाग अता फरमाए, सही शऊर अता फरमाए, सही जहन अता फरमाए। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, अल्लाह हमें परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने वाला बनाए, नबी का आशिक, नबी का मस्ताना, नबी का दीवाना, नबी के एक सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।